بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ہم سن 4 ہجری تک کے اہم واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ غزوہ بدر موعد یا غزوہ بدر ثانی جو سن 4 ہجری میں ہوا، اس کے بعد سن 5 میں غزوہ دومۃ الجندل واقع ہوا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے لوگ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دومۃ الجندل کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدینہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب ایک علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آج کل الجوف کہا جاتا ہے۔ یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے۔ یہ نخلستانی علاقہ ہے جو حجاز، عراق اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہ علاقہ صحرا اور پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ ہے۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ قبیلہ بنو کلب اور قبیلہ بنو کندہ وغیرہ کا یہی علاقہ ہے۔ لوگ مذہباً زیادہ تر اس زمانے میں عیسائی ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام عقیدر ابن عبد الملک کندی ہے۔ یہ علاقہ چونکہ تجارتی مرکز تھا، اس لیے کافی مالدار تھا۔ لوٹ مار اس علاقے میں عام تھی۔ بدو یہ لوٹ مار کرتے تھے۔ لوٹ مار کر کے وہ پہاڑوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ لٹیروں کے بڑے بڑے گروہ اس علاقے میں موجود تھے۔ ربیع الاول سن 5 میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے علاقے میں قبائل اور بدو لٹیرے جمع ہو رہے ہیں تاکہ مدینے پر حملہ کریں۔ حضور نے تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کی اور 25 ربیع الاول سن 5 کو روانگی کا حکم فرما دیا۔ یہ 15 دن کا سفر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رات میں چلیں گے اور دن میں چھپ کر آرام کریں گے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، اور اچانک دشمن پر حملہ کریں گے۔ لیکن دشمنوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے اطلاع مل گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ اپنا کچھ سامان، اونٹ، بکریاں اور کچھ دوسرا سامان وہاں چھوڑ گئے۔ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مسلمانوں نے یہ مال غنیمت لے لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ہی واپسی کا حکم فرما دیا، اور حضور 20 ربیع الثانی سن 5 یعنی تقریباً 1 ماہ بعد مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کسی مہم پر تشریف لے جاتے تو مدینے میں کسی کو اپنا نائب مقرر فرما کر جاتے تھے۔ دومۃ الجندل کے لیے جاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا نگراں اور اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو خزرج کے سردار اور بڑے ذی مرتبہ صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کئی مرتبہ انہی کے ذمہ رہی ہے۔ یہ واقعات طبقات الکبریٰ ابن سعد، زرقانی، سیرت ابن ہشام وغیرہ کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد 2 شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو مستلق ہوا ہے۔ غزوہ دومۃ الجندل سے واپس آئے حضور کو ابھی 3 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حارث ابن زرارہ جو بنی مستلق کا سردار تھا، ایک بڑی فوج جمع کر رہا ہے تاکہ مدینے پر حملہ کرے۔ حضور نے حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلومات حاصل کرنے اور خبر لینے کے لیے وہاں روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ خبر صحیح ہے، حارث ابن زرارہ ایک بڑی فوج تیار کرنے کے کام میں مصروف ہے۔ مریسیع ایک تالاب کا نام تھا جو ایک پہاڑی چشمے سے بنا ہوا تھا۔
قبیلہ بنو مستلق اسی تالاب کے آس پاس آباد تھے، اور یہ جنگ چونکہ اسی تالاب کے پاس ہوئی اسی لیے اس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ قبیلہ بنو مستلق سے ہوئی اس لیے اس کو غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی غزوے کے ہیں۔ حالانکہ سیرت نگاروں میں کچھ اختلاف ہے کہ یہ غزوہ کس سن میں ہوا۔ ابن اسحاق نے اس کا ہونا سن 6 میں بتایا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عروہ ابن زبیر اور ابن شہاب زہری نے سن 5 میں بتایا ہے، اور بعض نے سن 4 بھی کہا ہے، لیکن موسیٰ ابن عقبان، حضرت ابن سعد، امام بیہقی، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ شعبان سن 5 میں واقع ہوا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا ہے کہ شعبان 5 والا قول ہی درست ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس غزوے میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ شریک تھے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، سیرت نگاروں کے کچھ واقعات اور حالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے والے ابتدائی لوگ کون ہیں۔ محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی مشہور سیرت نگار ہیں، جن کی وفات کا سن ہجری 151 ہے، یعنی عیسوی اعتبار سے سن 768 میں حضرت محمد ابن اسحاق کی وفات ہوئی ہے۔ السیرۃ النبویہ ان کی مشہور کتاب ہے جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ ابن اسحاق سیرت نگاروں میں اولین جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور سیرت کے ساتھ کئی تاریخی واقعات بھی بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ محمد ابن شہاب زہری، ان کا پورا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب زہری ہے۔ یہ بھی بالکل ابتدائی سیرت نگاروں میں سے ہیں۔ ان کا انتقال سن 124 ہجری یعنی سن 742 عیسوی میں ہوا۔ یہ تابعی ہیں، یہ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی ہیں۔ حدیثوں کو سب سے پہلے جمع کر کے کتابی شکل میں لانے کا کام حضرت محمد ابن شہاب زہری نے کیا ہے۔ امام مالک اور امام سفیان ابن عیینہ جیسے جلیل القدر فقہاء کرام اور محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، جن کا پورا نام احمد ابن علی ابن محمد ابن حجر عسقلانی ہے، ان کی ولادت سن 773 ہجری اور وفات سن 852 ہجری میں ہے۔ یہ بخاری شریف کے شارح ہیں۔ فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ان کی مشہور اور مستند کتاب ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، تہذیب التہذیب اور لسان المیزان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ابن حجر کے علم کے بارے میں آپ جانیں کہ علم اسماء الرجال، علم حدیث، تاریخ اور فقہ پر انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ مختلف حدیثوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ قبیلہ اوس انصار مدینہ کے سردار تھے۔ سن 5 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ خندق میں یہ شریک رہے۔ غزوہ خندق میں ایک کافر کا تیر ان کے لگا تھا، اسی زخم میں ان کا بعد میں انتقال ہوا۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدار یہودیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم مقرر فرمایا تھا، اور انہی کے فیصلے کے اوپر غدار یہودیوں کو، جنہوں نے غزوہ خندق میں معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کے خلاف دشمنوں سے مل گئے تھے، ان کے قتل کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ پورا واقعہ ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ الغرض، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تصدیق ہو گئی کہ بنو مستلق مدینے پر چڑھائی کی تیاری میں مصروف ہیں، تو حضور نے مسلمانوں کو بنو مستلق کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا، لہذا ان کے خلاف
جنگ زیادہ آسان سمجھی جا رہی تھی، چنانچہ منافقین جو عموماً جنگوں سے بھاگا کرتے تھے اس جنگ میں حضور کے ساتھ چلنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے کہ آسان جنگ ہے اور بھاری مال غنیمت ملنے کی امید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو ساتھ لیا اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے روانگی فرمائی۔ مریسیع کا علاقہ مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر مکے کی جانب ہے۔ مکے اور مدینے کا فاصلہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ اس لحاظ سے مریسیع مکے سے تقریباً 150 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ حالانکہ مریسیع مدینہ اور مکے کے راستے میں نہیں ہے بلکہ مدینے اور مکے کے راستے سے ہٹ کر واقع ہے، لیکن فاصلہ تقریباً اتنا ہی رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار فرمایا، آج اس کی نشاندہی مشکل ہے۔ روایات کے مطابق ان کے علاقے میں حضور اتنے اچانک پہنچ گئے تھے کہ وہ لوگ بے فکر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ روایت بخاری کتاب العتاق میں حضرت نافع سے مروی ہے۔ سیرت نگاروں نے ایک روایت اور نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو مصطلق کو حضور کی روانگی کا علم ہو چکا تھا، مگر جس تیز رفتاری سے حضور وہاں پہنچے تھے اس کا انہیں اندازہ نہیں تھا، اس لیے حضور نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ 10 آدمی ان کے مارے گئے، باقی گرفتار ہوئے۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 200 خاندان کے لوگ قیدی اور باندی اور غلام بنا لیے گئے۔ جنگ نہایت آسانی کے ساتھ جیت لی گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مصطلق کے سردار حارث بن زرارہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا پورا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو عقیدت اور محبت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔